بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عارف بہار۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ آج اس پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت کے ساتھ ہم آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں اور ان سے ان کے تجربات، مشاہدات اور آپ بیتی بھی سنیں گے کہ جو ایک عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست کا، صحافت کا، طلبہ سیاست کا اور صحافت کا ایک بڑا نام رہے ہیں، اور ان کے قلم کی جولانیاں ایک زمانے تک لوگوں کو نظر آتی رہی ہیں، بالخصوص 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں یہ اس آزاد کشمیر کی صحافت کا ایک بڑا نام تھے، اور ایک صحافتی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور اب یہ طویل عرصے سے بیرون ملک یعنی امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن ابھی بھی صحافت سے ان کا رشتہ کمزور نہیں ہوا۔ یہ آزاد کشمیر کی ایک معروف صحافتی شخصیت جناب اے آر زار بٹ کے نام سے اس دور کے لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ جنہوں نے آزادی اور پاکستان کے جذبے سے مغلوب ہو کر جموں سے آزاد کشمیر میں ہجرت کی۔ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں غریب الوطنی کے عالم میں رہے اور پھر انہوں نے بالآخر مظفر آباد کو اپنا مسکن بنایا۔ اے آر زار بٹ آزاد کشمیر کے پہلے پروفیشنل صحافی تھے۔ یہ ہم نے ان کے ساتھیوں سے، دوستوں سے اور ان کے جو پروفیشنل لوگ تھے ان سے سنا ہے، اور انہی کے صاحبزادے ناز بٹ ناجی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ناز بٹ ناجی کے ساتھ ہونے والی یہ گفتگو بلا مبالغہ آپ اسے انجوائے کریں گے۔ جی ناز بٹ ناجی صاحب، بہت شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا مہمان بننے پر۔ ایک زمانہ تو آپ سے، آپ کے نام سے، آپ کے والد صاحب کے نام سے آشنا ہے، لیکن جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ شاید ناز بٹ اور اے آر زار بٹ کے نام سے متعارف اس طرح نہیں رہی۔ صحیح۔ تو کیا کہیں گے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں؟ صحافت کا یہ شوق کیا آپ کو اپنے والد صاحب سے ہی ملا، جن سے ہم نے بھی بہت سیکھا ہے، اور جن کی صحافت کے ہم خود گواہ ہیں کہ ہم ان کی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کی صحافتی سرگرمیوں کو، ان کے سرکل کو بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور سنا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس دشت میں دھکیلنے میں اس ڈرائنگ روم کا ایک کردار ہے کہ وہاں دنیا بھر کے اخبارات ہم پڑھتے تھے۔ تو کچھ آپ اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی عارف صاحب، ایک سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر چلیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ شیئر کر سکوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ آج کل تو ویسے بھی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کے پاس اخبار پڑھنے والا وہ ٹائم نہیں رہا، جیسے ہم لوگ اس وقت سارے اخبار پڑھتے تھے، پھر خبریں دیکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اب تو دنیا آگے جا رہی ہے، تو اس دور میں یہ اچھا ہے، ایک قدم ہے جن دوستوں نے بھی یہ سارا قدم اٹھایا ہے، ایک اچھی اور بہترین کاوش ہے یہ، اپنے کاز کے حوالے سے اور شخصیات کے حوالے سے، ہر حوالے سے، تاریخی اور جیسے بھی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے یہ والی، اور میں اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اس وقت۔ تو عارف بار صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ والد صاحب شروع سے ہی صحافت میں تھے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میرا یہ کام جو ہے آگے کوئی لے کے چلے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں شروع میں 1987 میں نے ایک ہفتہ روزہ نکالا تھا مظفر آباد ٹائمز کے نام سے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاتب جو ہے وہ مسلم صاحب ہوتے تھے، وہ لکھائی کرتے تھے ساری اس طریقے سے، وہ پھر جا کے چھپتا تھا، کبھی پلیٹ اڑ جاتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا، تو وہ دور بھی، کبھی کاتب صاحب بیمار ہو گئے، کبھی اس لیے اخبار لیٹ ہو گیا، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا وہ والا۔ تو پھر اس کے بعد میں 1990 میں انگلینڈ چلا گیا تھا، ذہن میں یہی تھا کہ اب میں وہیں پہ جا کے بس جاؤں گا، لیکن والد صاحب جو ہے تو وہ مبصر اخبار جو ان کا اپنا تھا وہ نکالتے تھے، بڑا مشہور اخبار تھا اپنے زمانے کا، ان کے زمانے کا، آپ کو پتہ ہے مبصر بڑے عرصے سے وہ نکال رہے تھے۔
تو وہ کہنے لگے مجھے جب بھی اخبار آئے وہاں پہ تو ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا وہ رکا ساتھ لگا دیں. تو اس عرصے میں وہ کچھ تھوڑا بیمار بھی ہو گئے, تو اس واسطے انہوں نے مجھے میرا خود بھی وہاں پہ دل نہیں لگا. تو میں 5 ماہ کے بعد واپس آ گیا. میرے پاس 6 مہینے کا تھا ویزا, لیکن میں 5 مہینے کے بعد واپس آ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر والد صاحب فوت ہو گئے, تو پھر میں اسی صنعت میں آ گیا, یعنی اخباروں کے ساتھ اخباری دنیا میں, پھر مختلف اخباروں کے ساتھ. پھر آپ ہفتہ روزہ جو اخبارات کسی سے پھر آپ روزناموں کی طرف آئے. پھر میں روزنامہ میں آ گیا. ڈائری چھپتی رہی. جی پھر میں پاکستان اخبار کے ساتھ منسلک ہو گیا. سب سے پہلا میرا روزنامہ پاکستان ہی تھا. تو جب والد صاحب زندہ تھے تب بھی میں صحافت ان کے ساتھ فوٹوگرافی کرتا تھا, کیونکہ میرا خیال ہے سب سے کم عمر فوٹوگرافر کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے, کہ مظفر آباد میں سب سے پہلی جو فوٹوگرافی تھی وہ میں نے شروع کی تھی, جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا. تو اس واسطے 6ٹھی 7ویں جماعت میں تھا اس وقت میں. تو لوگوں کے گھروں میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اپنا کلچر ہے کہ فیملیز میں ہر بندے کو آپ نہیں جانے دیتے فوٹوگرافی کے لیے بھی. تو پھر وہ مجھے بلاتے تھے کہ یار دلہن کے فوٹو کھینچنے یا کسی کے بھی کھینچنے, تو وہ میں جا کے وہ فوٹوگرافی کیا کرتا تھا. تو اسی طرح پولیٹیکل کیچ خورشید صاحب کے جب آنا ہوتا تھا یا کس طرح, تو وہ ساری فوٹوگرافی میرے ہی ذمہ ہوتی تھی ساری. تو میرا خیال ہے میں 8ویں جماعت میں یا 6ٹھی میں 7ویں میں تھا جب ہم نے اپنی یعنی لیب بھی بنا لی, اور فوٹوگرافی کا باقاعدہ جو ہے ایک بزنس وہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا. تو اس حوالے سے صحافت یعنی شروع سے ہی میرے ساتھ وابستہ تھی. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ کچھ ایسا اللہ کی طرف سے تھا کہ بھائی جو ڈائری لکھتا تھا, بعض اوقات آپ کو یاد ہو ان ڈائریوں پہ ایک دفعہ سکندر یاس صاحب نے پریس کانفرنس کی. بالکل ایسے بڑی ڈسکس ہوتی تھی وہ اس وقت جو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ان کی گروپنگ تھی, تو وہ کیا سمجھتے تھے صدارتی نے لکھوائی ہے, حالانکہ صدارتی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا اس چیز کا. اچھا آپ کا دہائیوں کا سفر ہے, میں آپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. جی جی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے بہت سے سیاستدانوں کو جو آزاد کشمیر کے بڑے پرومیننٹ لوگ تھے اپنے دور کے, اپنے عہد کے, ان کو قریب سے دیکھا ہے, آپ نے ان کو کور کیا ہے, آپ نے ان کی پریس کانفرنسز کو رپورٹ کیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں 2-3 نام میں کسی مشکل میں آپ کو نہیں ڈالوں گا, کسی ایک کی بات کریں کہ کس قد کاٹ کے لوگ وہ تھے کہ جن کو آپ نے کور کیا ہے؟ میں اتنا جانتا ہوں جی کہ جو اس وقت کے سیاستدان تھے, چاہے وہ حزب اختلاف سے ہوں یا چاہے حزب اقتدار سے, سیاست کیونکہ دشمنی کا نام نہیں ہے. سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور آپ انتہا تک چلے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہ آپ کی بات چیت بھی ختم ہو جائے, آپ باہم دست و گریباں ہو جائیں, سماجی تعلقات پہ بھی حاوی آ جائے. ہاں یہ چیز کم از کم نہیں تھی اس وقت. اور مجھے یاد ہے سردار کیوم صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, ہمارا بڑا تعلق واسطہ تھا ان کے ساتھ, بڑا قد کاٹ ہے ان کا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ لوگ جو ہے وہ اور ہی طرح کے تھے, یعنی ان کو اپنے ایک ایک کارکن کا پتہ ہوتا تھا. کیچ خورشید صاحب کو بھی کیچ خورشید صاحب جو آپ کو یاد ہو, وہ سردار شاہ صاحب کے ساتھ پاس ان کا آنا جانا تھا بہت زیادہ, ان کی زیادہ تر میٹنگز وہاں پہ ہوتی تھیں, لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے. یا اپر اڈا میں تقاریر ہوتی تھی, دلچسپ تقاریر ہوتی تھی, وہ بہت ہی بڑے لوگ تھے. یعنی وہ آج کی ہم جو پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ دیکھتے ہیں, وہ ان سے بالکل ڈفرینٹ تھے. یعنی ان کو اپنا لالچ کچھ بھی نہیں تھا. درست. اور اب سردار کیوم صاحب ہیں, اور یہ جو سردار ابراہیم خان صاحب, نور حسین صاحب کو بھی آپ نے نور حسین صاحب, بالکل نور حسین, بیرسٹر سلطان محمود, تو ان کے پاس ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی بہت آتے تھے ان کے پاس. یعنی اب وہ صبح تقریر کر رہے ہوتے تو ایک دوسرے کے خلاف, لیکن اگر ان کے کوئی کام ہوتے تھے تو وہ ان کے کام سارے ہو رہے ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے کاموں کو کبھی روکا جائے. پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے وہ ایک کلچر ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سردار کیوم صاحب نے یہ جو پریس فاؤنڈیشن بنائی تھی ہماری, جو سب سے پہلے انہوں نے بنائی تھی. درست. اور سردار کیوم صاحب کا ایک بڑا خواب تھا اس وقت, وہ مجھے ہم سے ڈسکس بھی کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جو پولیٹیکل کارکن ہے, سیاسی کارکنوں کی بھی ایک ایسی جو ہے فاؤنڈیشن ہونی چاہیے کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی وقف کرتے ہیں سیاست کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہونے چاہیے کہ ان کو بھی کوئی پیچھے دیکھ بھال کو ان کی ہوتی رہے. آگے وہ چل سکا معاملہ, نہیں چل سکا, پھر آپ کو پتہ ہے یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایسا ہو گیا معاملات. اچھا آپ نے ایک
کاتب کے زمانے کی بات کی، جب گھٹنے پر رکھ کر کتابت کی جاتی تھی اخبارات کی، ایک دور وہ تھا جو ہم نے دیکھا ہے. صحیح. تو آج آپ اس صحافت میں اور اس صحافت میں کتنا فرق آ گیا ہے؟ نہیں اب تو دیکھیے، اب تو سارا وہ چینج ہو گیا نا. اس وقت آپ کے پاس ہم صبح اٹھتے تھے، آپ کو پتہ ہوتا تھا جی آپ کے پاس اخبار آ رہا ہے جی. سب سے پہلے کوشش ہوتی تھی یار اخبار دیکھیں گے آج اخبار کی خبر کیا ہے. درست. اور پھر اس کے بعد دیکھتے تھے جی آج کالم میں جو آیا وہ کیا لکھا ہوا ہے جی، ایڈیٹوریل کیا ہے اخبار کا. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا. لوگوں نے اپنے آپ یہ دیکھ رہے ایک مصنوعی ہے یہ سارا کچھ یا کیا ہے. اب آپ کے پاس فون ہے. ایک وقت ہم وہ کارٹون دیکھتے تھے تو اس میں یہ فون نظر آتے تھے جس میں تصویر آ رہی ہے. ہم سوچتے تھے یار کہ یہ کبھی ایسا وقت آئے گا. ہم نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھ لیا کہ اب موبائل فون ہے آپ کے پاس، اس میں آپ کے پاس آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی اسی کے اندر ہے، آپ کے فون نمبر اگر آپ کو یاد ہو. جب ہم فون ہمارے پاس ہوتے تھے، ہم ایک بیل بجتی تھی اور ہمیں 500 نمبر زبانی یاد ہوتے تھے. آج یہ حال ہے کہ مجھے اپنی بیگم کا نمبر یاد نہیں ہوتا. درست. وہ اس لیے سے کہ اب مجھے آسانی یہ مل گئی کہ میں نے وہ نمبر سیو کیا ہوا ہے، نام لکھا، نام کے 2 اسپیل کرتا ہوں جناب، اس کا نمبر آ جاتا ہے، میں نمبر ملا لیتا ہوں اس کا. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک نیا ایک عنصر ہے، ایک فیکٹر ہے، ایک نئے کھلاڑی کے طور پر داخل ہوا ہے اس فیلڈ کے اندر، بلکہ اس نے تو بالکل ہی تلپٹ کر دیا ہے سارے اب تو آگے دور نظام یہی ہے. کو. لیکن میں اس پر میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے جہاں کچھ نقصانات بھی ہیں وہاں فوائد بھی ہیں کہ زندگی آسان ہو گئی ہے، سمٹ گئی ہے. تو اس چینج کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے آگے اب دور جو ہے نا جی وہ سارا ہے ہی اسی کا. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ یعنی دنیا پوری سے باخبر ہے. یعنی آپ کے پاس دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کی خبر آپ کے پاس نہ ہو، اور وہ ہے اس کے لیے سوشل میڈیا. درست. اب اگر اخبار کا دور ہی ہوتا تو ہمارے پاس، اگر آپ کو یاد ہو، اخبار یعنی آج کی خبر کل ہی ہمارے پاس پہنچتی تھی. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. درست. ریڈیو تھا تو ریڈیو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ تھے، تو وہ جو ہے آپ کو وہی خبر دیں گے کہ جو گورنمنٹ کے حق میں ہوگی. درست. تو اب جو ہے اب ہر بندے کے پاس فون ہے. اب اس کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں؟ ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. دیکھیے اگر آپ اس پہ قابو نہیں پائیں گے کہ جو اس کا نیگیٹو سائڈ ہے، جو درست، اگر اس پہ آپ قابو نہیں کریں گے تو یہ آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا. ایسا سانپ ہوگا جو مڑ کے آپ کو ہی ڈس لے گا سوسائٹی کو. یہ سوسائٹی آپ کا سارا دیکھیں نا، آپ کا جو کلچر ہے اب وہ کلچر آپ کا وہ نہیں رہا. صحیح. اس وجہ سے کہ اب آپ فون کے اوپر پوری دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. درست. ٹھیک ہے. پھر اب جو آپ فائنینشلی دیکھ لیں کہ وہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو اب دنیا پوری میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کہتے ہیں یار کہ اس چیز کو اب ہمارے یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. درست. پوڈ کاسٹ کے مہمان آزاد کشمیر کے معروف صحافی ناز بٹ ناجی صاحب تھے، اور جن سے وقت کی کمی کے باعث ہم بہت کچھ نہ پوچھ سکے، لیکن جو پوچھا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.